تلاوت کر لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع. الدرس التاسع یعنی نواں درس. نواں درس میں نویں درس میں عربی کا ایک گرامر آج ہم پڑھیں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے. عربی میں جب جملہ بناتے ہیں تو ہم نے آپ کو مبتدا خبر میں بنانے کے لیے بتایا تھا کہ ضروری ہے کہ پہلے والے پہ کیا ہو. ٹھیک ہے, کہاں چھپا کے رکھا تھا رسول, کیا تھا؟ الکتاب جدید. اس صورت میں یہ مبتدا یہ خبر ہے نا. اگر ایسا کریں گے پہلے معرفہ رکھیں گے, اس کو نکرہ رکھیں گے, تب جا کے مبتدا خبر ہوگا اور ایک کمپلیٹ جملہ بنے گا. لیکن اگر ایسے کر دیں الکتاب الجدید تو یہ انکمپلیٹ جملہ ہے. جیسے یہ پھر رہے گا موصوف اور اگر ایسے کر دیں نہ اس پہ الف لام لگائیں نہ اس پہ الف لام لگائیں, کر دیں کتاب جدید, یہ بھی موصوف سے موصوف اور صفت. واضح دیکھ رہا ہے الف لام سے کیا ہو جا رہا ہے. پہلے پہ الف لام لگایا, دوسرے پہ نہیں لگایا تو مبتدا خبر اور جملہ. دونوں پہ الف لام لگا دیا تو کیا ہے صفت موصوف. مبتدا خبر نہیں ہے. دونوں پہ نہیں لگایا تب بھی صفت موصوف اور وہ جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. موصوف صفت میں 10 چیزوں میں 4 چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے. 10 میں سے 4 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. مطابقت یعنی جیسا موصوف ویسی صفت. صفت یعنی ایڈجیکٹو. انگلش میں جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے صحیح ہے, اسی کو کیا بولتے ہیں عربی میں صفت. بس فرق یہ ہوتا ہے انگلش میں ایڈجیکٹو کو پہلے لایا جاتا ہے, عربی میں ایڈجیکٹو کو بعد میں لاتے ہیں. ہے نا. گڈ بوائے بولیں گے کہ بوائے گڈ بولیں گے؟ گڈ بوائے. صحیح ہے نا. کیا گڈ نائٹ, یہ نائٹ گڈ کہیں گے گڈ نائٹ. صحیح. لیکن عربی میں کیا کہیں گے صفت کو بعد میں. انگلش میں پہلے لاتے ہیں, عربی میں بعد میں لے کر آتے ہیں. فارسی میں بھی صفت بعد میں ہی آتی ہے نا. فارسی میں مثال بتائیے, کوئی مثال دیجیے مجھے یاد آ جائے, کیونکہ ہماری فارسی اتنی ہے بس کام چلاؤ والی ہے, آتی نہیں مجھے. اچھا ایسا ہے. ہاں السلام علیکم مولانا صاحب. تھوڑی سمجھ لیتے ہیں, بہت نہیں ہے اور کچھ نہیں. جیسے کتاب جدید وہ فارسی کا شبد بھی ہے, یہاں پہ بھی ہے کیا کہا آپ نے؟ کتاب جدید کتاب نہیں ہے. نہیں, ایسے تو اس میں بولتے ہیں نا کتاب جدید. فارسی میں بولیں گے کتاب جدید زیر لگا کے. ہاں بعد ہی میں آئے گا, اس میں بھی اس میں بھی صفت بعد میں ہی آئے گی نا. بعد میں آتی ہے. ہاں السلام علیکم مولانا صاحب. بولیے. وعلیکم السلام. اب یہاں دیکھیے میں نے کہا 10 میں سے کتنی چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی. تو
10 कौन कौन सी चीजें समझ लीजिए। यहां देखिए तारीफ और तनकीर। क्या हुआ? तारीफ और तनकीर। क्या मालूम हम तारीफ के? तारीफ से मुराद है मारिफा। तारीफ से मुराद है मारिफा। तनकीर से मुराद है नकेरा। अगर मौसूफ मारिफा है तो खबर भी क्या रहेगी? अरे सिफत भी क्या रहेगी? मारिफा। अगर मौसूफ नकेरा है तो खबर भी नकेरा। तज़कीर व तानीस। जैसे एक मिसाल लिख दें आपको, कुर्रासतुन जदीदतुन। हाँ? क्या कह रहे हो? क्या चमक रहा है? अरे बंद कर दो जो बंद करना है। अब यहां देखें, कह रहे तज़कीर से मुराद है बेटा मुज़क्कर होना। किताब मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर। इसकी सिफत भी क्या है? मुज़क्कर। अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। ये मुअन्नस है। क्या हो गए? 1 2 3 4। फिर देखिए मुफरद तस्निया और जमा में क्या? 3 हो गए ना? 1 2 3। मुफरद तस्निया जमा में बोला उससे मुराद होता है कि अगर ये मुफरद है तो ये भी मुफरद, ये तस्निया तो ये तस्निया, ये जमा तो ये जमा। जैसे अल किताबाने अल जदीदाने कहेंगे जी। तस्तिया यानी तस्निया ने 2, जो 2 के लिए आता है। जैसे हम एक बार फिर सेक्शन कर दीजिए। अल जदीदाने 2 नई किताब। लिख दूं यहाँ पे? आगे समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता है। जैसे हमने कहा ना, हमने कहा नाइस ड्रेस, क्या माने होगा? खूबसूरत लिबास, खूबसूरत अच्छा ड्रेस। सही है। बिग होम, बड़ा घर। बड़ा घर। और हमने कह सकते हैं बिग डॉटर यानी बड़ी बहन। बड़ी बहन, बड़ी बेटी। बड़ी लड़की है ना, बिग डॉटर। अगर हमने कहा, अब यहाँ पे देखते हैं टॉल मैन, टॉल वुमेन, दोनों को कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? इंग्लिश में जो एडजेक्टिव लाया जाता है वो पहले लाया जाता है, और इस तरह का अरबी की तरह रूल नहीं है। लेकिन अरबी में आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते। अरबी में आपको ये ख्याल रखना है कि अगर किसी का एडजेक्टिव ला रही हैं तो पहले वाले पे अगर अलिफ लाम है, जिसका एडजेक्टिव आ रहा है तो जो एडजेक्टिव है उस पर भी अलिफ लाम आएगा। अगर इस पर नहीं है तो इस पर भी नहीं आएगा। सही है? ये मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर होगा।
صحیح. یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث. اس پر زبر تو اس پر بھی زبر, اس پر پیش تو اس پر پیش, اس پر زیر تو اس پر زیر, ایسے ہوگا. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ مولانا اس میں ایک چیز دیکھی جائے گی, کیا ہو گیا مولانا؟ 1 2 3 4 5 6 7, اب بچتا ہے 8 9 10. وہ کیا بچتا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع ہو گیا. یہ اعراب ہو جائے گا. اعراب زیر زبر پیش, زیر زبر اور پیش. کہ اگر زیر ہے 4 چیزیں مطابق ہونی چاہیے. یار یہ اور یہ. زیر ہے تو زیر, زبر ہے تو زبر, پیش ہے تو پیش. صحیح نا؟ جیسے اگر میں جملہ لکھوں, یہاں پہ دیکھیے غور کریے, ہم نے کہا بل بیتے, کیا ہوتا ہے مانے؟ بل بیتے کیا مانے ہوتا ہے؟ گھر میں. ہم نے اس کے ساتھ الجدید اگر اس کی صفت لائیں گے تو اس میں بھی زیر لائیں گے, یعنی نئے گھر میں. اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ نئے گھر میں. ترجمہ کہاں سے کریں گے مولانا؟ یہاں سے کریں گے, نئے گھر میں. آ رہا ہے سمجھ میں؟ اگر پھر یہاں پہ جدید میں الف لام بھی لگانا ضروری ہے. ہاں نہیں, اگر اس میں نہیں لگائیں گے تو اس کو ایسے کہیے, فی بیتن جدید کہیے. ایسے کہہ سکتی ہیں, فی بیتن جدید, نئے گھر میں. یا تو الف لام لائیے, لانا ہے تو دونوں پہ, نہیں لانا ہے تو دونوں پہ نہیں لانا ہے. یعنی تو آگا یہ بیت جدید ہے وہ موصوف صفت ہے. جی موصوف صفت ہے, یعنی فی جی ہاں, حرف جر ہے, بیت جی جی مجرور ہے, مجرور. مجرور. جی, اور اور موصوف ہے. موصوف بھی ہے. اور کیا ہے؟ موصوف. موصوف. اور جدید جی اس کی جی صفت. تو دیکھیے صفت ہے. حرف جر کس پہ آیا ہے؟ بیت پہ. جدید پہ تو نہیں آیا, لیکن جدید چونکہ بیت کی صفت ہے اس لیے اس پر بھی کیا آ رہا ہے؟ زیر آ رہا ہے. زیرا. واضح ہوا اتنا کہ نہیں ہوا؟ جی. جی آگا. کسی کو مشکل ہو تو ابھی تو درس پورا باقی ہے, انشاءاللہ اس میں بھی کچھ باتیں آتی رہیں گی. ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے ہیڈنگ ہی پڑھی ہے نا, آپ کو درس پہلے سمجھا دیا کہ اصل جو ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. موصوف صفت پہ بیس کرے گا مولانا قسیم صاحب قبلہ. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کچھ فائدہ ہوا آپ کو؟ چلیے دیکھیے پھر لیسن 9 درس التاسع, نواں درس. جیسے کہہ رہے ہیں من حاضر رجل, غور سے دیکھنا 3-4 سینٹنس لگاتار ہیں اور کس طرح سے ان کے سیکوینس کیسے چل رہی ہے. من حاضر رجل, یہ آدمی کون ہے؟ من حاضر رجل, یہ آدمی کون ہے؟ کا ہوا عباس, ہوا عباس ہے. ہوا عباس کا اگر ترجمہ کریں گے تو ارے اعراب بتائیں گے تو کیا ہوا مبتدا, عباس خبر. جیسے ہی صبح میں پوچھ رہا تھا ہم راکعون, تو ہم مبتدا, راکعون خبر. صحیح ہے. تو ہوا عباس, ہوا عباس ہے, ہوا مبتدا ہے, عباس خبر ہے. عباس تاجرون, عباس تاجر ہے. صحیح نا؟ عباس تاجرون, عباس تاجر ہے. یہ بھی کیا ہے مولانا؟ مبتدا اور خبر ہے. عباس مبتدا ہے, تاجرون خبر ہے. اچھا, یہ موصوف صفت نہیں ہو سکتا؟ جی. اس پہ بس الف لام نہیں, مطلب اس پہ الف لام نہیں, یہ مذکر وہ مذکر. موصوف صفت ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو؟ نہیں, نہیں بیٹا, عباس نام ہے نا تو موصوف کی پتا وجہ کیوں ہے؟ کیسے کیونکہ ہوگا؟ عباس پہ الف لام تو نہیں ہے, لیکن یہ خود معرفہ ہے, اس میں علم ہے نا, اس میں جی علم ہے اس لیے معرفہ ہے. اب یہاں دیکھیے
عباسٌ تاجر غنی. اب یہاں اعراب دیکھیے، عباسٌ تاجر، عباس مبتدا، تاجر خبر. یہاں پہ دیکھیے نیچے والے کا اعراب کیسے کریں گے. عباسٌ مبتدا، تاجر خبر اور موصوف، خبر اور موصوف، غنی اس کی صفت. اب ترجمہ کیسے کریں گے غور کریے. ہم نے من ھذا الرجل کہاں سے ترجمہ کیا، یہ آدمی کون ہے. وہ عباس، وہ عباس ہے. عباس تاجر، عباس تاجر ہے. اب دیکھیں ترجمہ کیسے ہو رہا. عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے. غنیون پہلے لے آئیں گے، غنیون کا ترجمہ پہلے. عباس مالدار تاجر ہے. واضح ہے آپ کو کیسے تک کرنا ہے. اب دیکھیے نیچے والا. حامد مدرس، حامد استاد ہے. حامد مدرس جدید، حامد نیا استاد ہے. وہاں سے کریں گے ذوالفقار. آ رہا ہے سمجھ میں. حامد نیا استاد ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. کہذا تفاح یہ تفاح فاکہۃ لذیذۃ، سیب لذیذ پھل ہے. کیا کہیں گے، سیب لذیذ پھل ہے. فاکہۃ یعنی پھل. فاکہۃ مانے پھل. واضح. التفاح، تفاح مانے سیب. سیب. فاکہۃ لذیذۃ، مزیدار، ذائقے دار، لذیذ پھل ہے. ما ذالک وہ کیا ہے. ذالک عصفور، یہ مبتدا خبر ہے مولانا. ذالک مبتدا عصفور خبر. وہ چڑیا ہے. العصفور طائر صغیر، چڑیا عصفور یعنی پرندہ ہے. چڑیا چھوٹا پرندہ ہے. طائر مانے کیا ہوتا ہے، پرندہ. طائر مانے پرندہ. طائر کیا ہوتا ہے، پرندہ. تو آپ ترجمہ کس طرح سے آپ لوگوں کو کرنا ہے، تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. جی. اب یہاں پہ دیکھیے جو میں نے آپ کو مؤنث مذکر کے لیے بارے میں بتایا تھا. یہاں دیکھیے مدرس جدید، مدرس مذکر ہے، جدید بھی کیا ہے، مذکر. فاکہۃ لذیذۃ میں غور کریے. فاکہۃ مؤنث ہے تو لذیذۃ بھی کیا ہے، مؤنث ہے. دکھ رہا ہے. جی. اب یہاں دیتے العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے. بھاری ہے. ہمیں تو سخت لگ رہی ہے. یہ دیکھیں لغت یعنی زبان. بولتے ہیں، سہلتن پہ بھی بولتے ہیں. کیا ہے یہاں پہ لغت عربی یعنی مبتدا ہے، لغت خبر ہے اور خبر ہے اور موصوف ہے. سہلتن اس کی لغت یعنی زبان بولتے ہیں آدم. جی. لغتن یعنی زبان. لغہ یعنی زبان. لغتن یعنی وہ زبان نہیں، لینگویج. لغہ یعنی لینگویج. لینگویج. ایک زبان جو منہ میں زبان ہے اس کو لسان بولتے ہیں.
جی جی وہ تو پتا ہے وہ لیکن لسان. اور جو زبان ویسے ہوتی ہے جیسے گجراتی زبان، ہندی زبان، انگلش زبان، یہ لغات، جی لغاتن، بھاشا، لینگویج. اس کو جی عربی میں کیا کہیں گے؟ لغاتن. العربیت لغتن، عربی ایک زبان ہے. العربیت لغتن سہلتن، عربی ایک آسان زبان ہے. صحیح ہے؟ نہیں بولنا اتنی آسان نہیں ہے. نہیں ہے نا. ہاں اس کے رول اور ریگولیشن زیادہ ہیں. جی العربیت لغتن جب جمیلۃ، عربی خوبصورت خوبصورت زبان لینگویج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عربی خوبصورت زبان، ہے. خوبصورت. میں نے مولانا ذوالفقار صاحب یہاں پہ دیکھیے، غور کریے. لغتن سہلتن، موصوف صفت کیا آیا؟ مؤنث تو مؤنث. لغتن جمیلتن، مؤنث کے لیے صفت مؤنث. ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ عربی خوبصورت زبان ہے. عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. مجتہد یعنی محنتی. مجتہدن یعنی محنتی. محنتی، محنت کرنے والا. عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے. ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے. کسلان پہ مولانا الف نون آیا ہے، ارے تنوین نہیں آئی کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے. کسلان سست کہیں گے. تو عمار طالب المجتہدون، عمار محنتی طالب علم ہے. محنتی تو جانتے ہیں نا مولانا. اور محمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے. کسلان یعنی سست. من انت، تم کون ہو؟ کہا انا طالب، میں اسٹوڈنٹ ہوں. انت طالب جدید، کیا تم نئے طالب علم ہو؟ نعم انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم. درس کے بعد جملوں کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کو موصوف اور صفت کی کتنی شناخت ہوئی؟ کچھ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بس آپ کو یہ ہے موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. مطابقت یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں. مذکر موصوف ہے تو صفت بھی مذکر، مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. صحیح ہے؟ اور یہ مفرد ہے تو یہ بھی مفرد، یہ جمع تو یہ بھی جمع، یہ تثنیہ تو یہ بھی تثنیہ. ٹھیک ہے؟ اس پر فتحہ تو اس پر بھی فتحہ، اس پر زیر تو اس پر بھی زیر، اس پر پیش تو اس پر بھی پیش. اس اعتبار سے میز پہ الف لام تو اس پر بھی الف لام، اس پر نہیں تو اس پر بھی نہیں. ان چیزوں کو یاد رکھیے گا تبھی جا کے. جیسے اگر ہم آپ اس لیے کیوں بتا رہے ہیں، ہم اردو جب آپ کو دیں گے تو اردو میں پوری کتاب سے جملے دیں گے. زید کی کتاب ہے تو آپ تو کہہ سکتے ہیں ہادہ کتاب و زیدن. ہم نے کہا یہ نئی کتاب ہے تب کیا کریں گے؟ جدید، ایسے بنانا ہادہ کتاب جدید. تب ہوگا یہ نئی کتاب ہے. یہ کتاب نئی نہیں ہے. اگر یہ کہو گے یہ کتاب نہیں ہے تو اس کی عربی بنے گی ہادہ کتاب جدید. ہمیں یہ نہیں کہنا.
کہنا یہ نئی کتاب ہے تو کہیں گے ہذا کتاب جدید، یہ نئی کتاب، یہ کتاب نہیں، یہ نئی کتاب آپ کو شروع کرنا ہے۔ یہ کے بعد کیا لائیں گے؟ پہلے صفت لے کر آئیں گے۔ دیکھیے گا، تھوڑا غور کریے گا، ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، اگر پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے گا تو کل پھر اس کو سمجھائیں گے، یعنی بروز سنیچر۔ چونکہ عربی میں مضاف مضاف الیہ، موصوف صفت مبتدا خبر، ان کا جو استعمال تقریباً ہر جملے میں رہتا ہے، اس لیے ان تینوں کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔